اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بلند الصلوات برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، میں سب سے پہلے تمام برادران اسلامی کی خدمت میں بالعموم اور موالیان حیدر کرار کی خدمت میں بالخصوص اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ مقدس میں بالاخص 13 رجب کی مناسبت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 13 رجب ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ کعبہ دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور مولا متقیان کی ولادت کی خوشیوں کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں، اور جب میں اپنے کسی بھی ہادی کا جشن مسرت پڑھتا ہوں اور مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں تو ایسے میں میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا موئزن ہو جاتا ہے، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان ناعاقبت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو سارا سال میری قوم کو رونے کا طعنہ دیتے ہیں، میں انہیں کہتا کہ آؤ آج ہمیں ہنستے بھی دیکھ لو۔ اس لیے کہ اگر ہمیں اہل بیت کے غم میں غم منانا آتا ہے تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت ذوق سماعت کا مظاہرہ کیا، تو یہ جملہ بھی میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ یہ رات وہ ہے کہ جس رات میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔ زودی صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک طالب علمانہ سا استنباط ہے، بہت خوبصورت کلام پڑھا برادر بزرگ نے، اللہ سلامت رکھے، بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا بارگاہ اہل بیت میں۔ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ غم کے بارے میں ایک معروف حدیث ہے، تمام کتب میں موجود ہے، فرمایا من بقا علی الحسین ابقا و تباقا وجبت لہ الجنہ، کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنا لے تو اس پر اللہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو میرا طالب علمانہ استنباط یہ ہے کہ اگر غم کے موقع پر رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو 13 رجب کی رات مسکرانے سے بھی جنت واجب ہے۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں، سارے بولے حیدری۔ آج ہمارے مسکرانے کی رات ہے، خانوادہ عصمت و طہارت کے گھر میں خوشی ہے، اور جب بھی میں اپنے کسی بھی معصوم ہادی کا جشن مسرت پڑھتا ہوں تو اس احساس فخر کے ساتھ کہ یہ مکتب اہل بیت ہی کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم ہی اپنے پیشواؤں کا
یوم ولادت منا سکتے. اور ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ، ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ. اس کا راز یہ ہے کہ کہیں ہمارے فضائل کے رو میں بہہ کر ہمیں خدا نہ مان لینا. پیدا ہونا بھی مخلوق کی علامت ہے، تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں. اور 13 رجب وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے ہمیں علی جیسا عظیم امام عطا فرمایا. اگر ہم آج سجدہ شکر میں سر رکھیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے تو ہم اس ذات کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا. ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے اور بہت خوبصورت جملہ. فرماتے ہیں کہ اے شیعان علی، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا. توجہ فرما رہے. مولا امیر المومنین اللہ نے ہمیں علی جیسا امام کعبہ سے عطا فرمایا. علی کے فضائل کی تاریخ اسلام سے پرانی ہے. بلکہ میں ایک جملہ اور کہوں، علی کے فضائل کی تاریخ خلقت کائنات سے بھی پرانی ہے. توجہ فرمائیں گے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. اور جب میرے مولا امیر سے پوچھا گیا کہ اللہ نے نور پیغمبر کو کب خلق فرمایا، میرے مولا امیر فرماتے ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم وجبرائیل ومیکائیل واسرافیل واسرائیل وآدم ونوح وابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والانبیاء والمرسلین والموت والحیات قبل 424,000 سنہ. کہ خالق کائنات نے آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، انبیاء، مرسلین، موت اور حیات سے بھی 4,24,000 سال پہلے نور محمد کو پہلے بنایا، کائنات اللہ نے بعد میں بنائی. اور حضور فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آنا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. نبی بتانا یہ چاہتے تھے جب سے میں ہوں تب سے علی ہے. حیدری. اس ظاہری دنیا میں علی کے فضائل کی تاریخ اسلام سے پرانی ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ میرے مولا امیر کے فضائل کی تاریخ ولادت کعبہ سے شروع ہوتی ہے، جو تاریخ اسلام اور دعوت ذوالعشیرہ سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، کعبہ میں میرے مولا امیر کی ولادت یہ علی کے والدین کی خواہش پہ نہیں ہوئی، علی کی خواہش پہ نہیں ہوئی. دلیل یہ ہے کہ اگر میرے مولا امیر کی والدہ معظمہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کا ہر بچہ کعبہ ہی میں پیدا ہوتا. توجہ فرمائیں.
اگر میرے مولا امیر کی والدہ عادی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، پھر بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کا ہر بچہ کعبہ ہی میں پیدا ہوتا، لیکن 1400 سال سے لے کر آج تک آج بھی کعبہ چیلنج بنا ہوا ہے کہ جس کا دل چاہے کعبہ میں آئے، شرط ایک ہے، اسے دیوار راستہ دے۔ مل کے حیدری۔ اگر عادی دروازے سے بی بی کعبہ میں آتی تو میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا، میری ضرورت کا نام علی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، دنیا تو فضائل کے پیچھے دوڑتی ہے، لیکن فضائل علی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، علی کو سورہ دہر کی تمنا یا سورہ دہر کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں روٹیاں لے کر مدینے کے یتیم، اسیر اور مسکین کے در پہ، میں مان لیتا ہوں کہ علی کو سورہ دہر کی تمنا ہوگی، لیکن اگر مدینے کا یتیم، اسیر اور مسکین علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں لے جائے اور سورہ دہر آ جائے تو ماننا پڑے گا سورہ دہر کی ضرورت کا نام علی ہے۔ مجھے بتاؤ، علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی امامت و ولایت کا اعلان کیا، اور تاریخ میں ہے کہ ایک الگ خیمہ لگایا، وہاں مولا امیر کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو، جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ ایک علی کے چاہنے والے نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی، تاریخ میں جس کا نام ساسا ابن سوہان لکھا ہے، یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے، یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ علی جانتے ہیں، مسکرا کے استفسار کرتے ہیں، ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا۔ مل کے حیدری، تجھے علی جیسا مولا مل گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں علم مانگنے کے لیے تو علی کو علم کی تمنا، اور اگر علی بلا کے علم دیے جائیں، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، مولانا شبلی نعمانی نے ایک جملہ لکھا کتاب سیرت النبی میں کہ علی کا خیبر کو فتح کرنا یہ کوئی علی کا کمال نہیں، یہ تو اللہ نے شروع ہی سے ازل سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا، وہ تو علی ہی سے فتح ہونا تھا، اس میں کوئی علی کا کمال نہیں۔ میں نے کہا نوانی صاحب، علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یار جشن سننے آئے ہو، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، زہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر، بدر کا فاتح بننا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے
کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے؟ مل کے گلی گلی جو فرما رہے مولا امیر کے فضائل علی کے تعاقب میں ہیں۔ علی کا کعبہ میں آنا یہ فقط میرے مولا امیر کی فضیلت نہیں، یہ شرف ان ماں باپ کا بھی ہے۔ بچہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں ماں باپ ہو۔ ابھی سرکار عمران کا ذکر آغا فرما رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے اور ان کی خدمات کا اعتراف فرما رہے تھے، اور بڑا خوبصورت لگ رہا تھا ان کی زبان سے، اور جس لہن میں جس خوبصورتی کے ساتھ سرکار ابو طالب کا ذکر کر رہے تھے۔ کعبہ میں آنا یہ مولا علی کا شرف بھی ہے، لیکن اصل شرف ان ماں باپ کا ہے جن کی طہارت اس منزل پر پہنچی تھی کہ ان کا بیٹا کعبہ میں آئے، کہ ان کا بیٹا کعبہ میں آئے۔ یہ ابو طالب کا بھی شرف ہے، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی شرف ہے کہ جن کی طہارت اس مقام پر تھی کہ جسے کعبہ نے راستہ دیا۔ اس دنیا میں علی کو پہلا شرف ولادت کعبہ میں ہوئی، دوسرا شرف علی کو یہ ملا آغوش پیغمبر نصیب ہوئی، تیسرا شرف لعاب رسالت نصیب ہوا۔ میرے مولا امیر کی پہلی غذا لعاب رسالت ہے۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا ہوگا، جناب ابن عباس جنہیں مفسر قرآن ہونے کا ٹائٹل اسلام نے دیا ہے، مفسر قرآن، وہ کیسے مفسر قرآن بنے؟ حضور تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، حضور کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ کھجور تناول فرمانے کے بعد گٹھلی دہن مبارک سے نکالی۔ ابن عباس نے آگے بڑھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ گٹھلی مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضرت نے بلا فصل وہ گٹھلی ابن عباس کے ہاتھ پہ رکھ دی، انہوں نے فوراً وہ تر گٹھلی اپنے منہ میں ڈالی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کے علم کا ایک سمندر میرے دل و دماغ میں موزن ہو گیا، اور وہ اصحاب رسول میں سب سے بڑے مفسر قرآن کہلائے، جنہوں نے ایک مرتبہ رسول مبارک کی زبان سے مس شدہ گٹھلی کو چوسا وہ مفسر قرآن بنتا ہے، تو وہ علی جو لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھا وہ ناطق کے قرآن بنتا ہے، وہ ناطق کے قرآن۔ اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، لعاب رسالت کو چوسنے کا شرف علی کی نگاہ میں اس قدر بلند ہے کہ جب میرے امیر آقا خطیب منبر سلونی پر بیٹھ کر علم کے دریا بہا رہے تھے، تو سائل نے اٹھ کے پوچھا تھا، یا علی یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ علی کا چہرہ کھل جاتا ہے، علی کا سینہ تن جاتا ہے، مسکرا کے فرماتے، سن یہ سب کچھ لعاب رسالت کو چوسنے کا اثر ہے، لعاب رسالت کو چوسنے کا اثر ہے۔ اور ابھی آگا بھی فرما رہے تھے نعت میں کہ علی کو یہ شرف ملا کہ جنہیں نبی نے فرمایا، یا علی انتا منی و انا من، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یا علی انتا لحموں کا لحمی
دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا جسم میرا جسم۔ توجہ فرما رہی ہے نا؟ ایک بات میں سوچتا ہوں، مولا امیر فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں، حضور کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا علی آپ تو نور اول کا دوسرا حصہ، آپ تو لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، اور آپ فرما رہے ہیں میں حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو مولا یہی فرمائیں گے کہ میں قیامت تک آنے والے گستاخان رسول کا منہ بند کرنے چلا ہوں، کہ جب میں نور کا دوسرا حصہ ہو کے، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی ہو کے جب میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی جیسا، تو کوئی بدصورت ملا میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا؟ حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا شرف علی کو یہ ملا کہ علی کو بستر پیغمبر پہ سونا نصیب ہوا۔ علی کو ناصر دین ہونے کا شرف ملا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب حضور نے اظہار نبوت فرمایا، نبی تو وہ آدم سے بھی پہلے کے تھے، تو سب سے پہلے حضور کی نصرت کا وعدہ کرنے کا شرف علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوا۔ پھر بستر پیغمبر پہ سونے کا شرف علی کو ملا۔ میں نے ہجرت نہیں پڑھنا، ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ جب حکم ہوا میرے محبوب آپ ہجرت فرمائیں اور اپنے بستر پہ علی کو سلائیں، علی کو سلانے کے کئی اہداف و مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ایک بھائی جائے ایک رہے، تاکہ ہجرت رہے فرار نہ بنے۔ پتہ نہیں آپ غور فرما رہی ہیں؟ بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مقصد تو یہ تھا ایک بھائی جائے ایک رہے، تاکہ ہجرت رہے فرار نہ بنے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی امانتیں واپس کرنا تھی۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ نبی کی جان بچانا مقصود تھی۔ ایک اور بھی مقصد تھا، اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، میرے امیر آقا نماز واجب کے بعد جو سوئے تو نماز شب، نماز تہجد تک میرے امام سوئے، اور مولا امیر فرماتے مجھے بڑے مزے کی نیند آئی۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا علی، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، آج علی سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں۔ اور علی کو سلانے کا مقصد یہ تھا کہ مولا امیر نے ارشاد فرمایا تھا خطبہ مولا امیر کا، 19 رمضان کی شب میرے مولا امیر آدھ رات کے ٹائم ریش مبارک پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ستاروں گواہ رہنا، ساری زندگی علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، گواہ رہنا ساری زندگی تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ ساری زندگی کا شب زندہ دار علی نہیں سوئے، سوئے تو ایک رات شب ہجرت، اور اللہ نے اس لیے سلایا یا علی ایک رات نیند کر، اور اس نیند کو شہرت دی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن مجید میں اپنی تعریف ان لفظوں میں بیان کی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذات وہ ہے، میری شان یہ ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ یا علی میں بھی نہیں سوتا، تو بھی نہیں سوتا، ایک رات نیند کر کے بتا تو مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں۔ اللہ
حیدری، اس لیے کہ سونا مخلوق کی علامت ہے۔ ایک رات سو کے بتا، علی سوئے شب ہجرت، یہ شرف علی کو ملا بستر پیغمبر پہ سونے کا۔ اس کے بعد پھر علی کو شرف میدانوں میں ملے۔ ہجرت کے بعد پورا سال ابو سفیان تیاری کرتا رہا، فوج جمع کرتا رہا، اسلحہ اکٹھا کرتا رہا کہ ہم مدینے جائیں گے اور جا کر مسلمانوں کے نبی کا سر لے کے آئیں گے، اور بدر کے مقام پر مجھے جنگ نہیں پڑنا ہے، علی کے شرف گنوانے ہیں۔ کفار کی تعداد تقریباً 1000، مسلمانوں کی تعداد 313۔ جہاد شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، 70 بندے کافروں کے مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، جن میں سے 36 صرف میرے مولا علی نے قتل کیے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا، یعنی 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، جن میں سے 36 صرف مولا علی نے قتل کیے، باقی 930 کا 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ ایک پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا؟ ہر کافر کہتا تھا میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی تھا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ میرے پیچھے علی ابن ابی طالب تھے۔ اس کے بعد اگلا شرف علی کو احد میں ملا کہ آسمانی اسلحہ علی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ اجازت ہو تو ایک جملے میں احد بھی سنا دوں۔ احد میں ابو سفیان تگنی طاقت لے کے آیا، 3000 کا لشکر لے کر۔ مسلمانوں کی تعداد 700 یا 1000 کے لگ بھگ تھی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یک بارگی سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ علی نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا۔ علی لڑتے جا رہے ہیں، حفاظت رسول کرتے جا رہے ہیں کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ رابطہ کیا، پروردگار محبوب کو بچانا ہے تو تلوار بھیج۔ جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل تو پوچھتا تھا مالک جنت اور تلوار کا کیا جوڑ ہے؟ اٹھاؤ جنت سے ذوالفقار، 2 علی کے ہاتھ میں۔ میں نے بعض علماء سے سنا کہ تلوار جب جبرائیل کے ہاتھ میں تھی 1.25 گز تھی، علی کے ہاتھ میں آئی 70 گز لمبی ہو گئی۔ علی نے قبضہ ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، سر کٹ کٹ کے بارش کی طرح گرنے لگے۔ اب جبرائیل واپس بھی جا رہا ہے، مڑ مڑ کے علی کی جنگ بھی دیکھ رہا ہے۔ وہیں سے علی کو داد دی شاہ مرداں، شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ احد کے فاتح ہونے کا شرف بھی علی کے مقدر میں آیا، اور بدر اور احد میں جب ابو سفیان نے میرے مولا امیر کی کارکردگی کو دیکھا تو کفار کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی۔ ایجنڈا صرف ایک تھا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور کفر کی نگاہیں چلتے چلتے عمر ابن عبد ود پہ آ کے ٹک گئیں۔ یہ خندق میں عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے، لیکن وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ علی کے ایک ہی وار کے نتیجے میں عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ جشن کا موقع ایک جملہ عرض کروں، علی بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹیں یا یوں بانٹیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ عمر کے قتل ہو جانے کے بعد
اب کفار میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت باقی نہ رہی۔ اب انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا۔ خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے قافلوں پہ شب خون مارنا شروع کیے۔ حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے، وفود بھیجے، مذاکرات ہوئے، سورہ بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ اب حضور لشکر لے کر گئے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جہاد کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ اسلام میں جہاد پہل کرنے کا نام نہیں، جارحیت کرنے کا نام نہیں، اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ اسلامی جہاد کی آؤٹ لائن بنانا چاہیں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ان 4 جنگوں میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی۔ جنگ بدر مدینہ میں لڑی گئی، جنگ احد مدینہ میں لڑی گئی، جنگ خندق مدینہ میں لڑی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی دشمن حملہ کرنے آیا، حضور نے دفاع کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست سوچ رہے ہو مولانا خیبر تو اوفینسو ہے، خیبر میں تو باقاعدہ نبی لشکر لے کر گئے، لیکن یاد رکھنا خیبر بھی دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر گئے۔ 29 یا 39 دن مختلف روایات بیان ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی مختلف روایات ہیں، ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، حضور سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اصل نبی چاہتے یہ تھے کہ طاقت کے استعمال سے بہتر ہے کہ طاقت کے مظاہرے سے کام چل جائے۔ لہذا حضور نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے۔ بہرحال جب وہ نہیں مانے، خیبر کے یہودیوں کو یہ زوم تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ہم قلعہ بند لوگ ہیں، ہم انہیں کچل دیں گے، ہم ان مسلمانوں کو مسل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ جب وہ نہیں مانے، اب حضور نے فرمایا میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں نے پہلے جملہ عرض کیا کہ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت۔ لوگ علم لینے کے لیے ساری رات جاگتے رہے، علی آرام کرتے رہے۔ علی کو بلا کے نبی نے علم دیا۔ توجہ ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ اور جب میرے مولا امیر آئے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، مولا امیر آئے مرحب کے مقابلے میں، تو سب سے پہلے خیبر دفاع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے مولا، اگر خیبر اوفینسو ہوتا تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تھا میرے امیر آقا اسے ایک ہی بار میں 2 حصوں میں بانٹ دیتے، لیکن نہیں، سب سے پہلے میرے امیر آقا نے اسے اسلام آفر کیا۔ ایک بات اور میں عرض کروں، جہاد اور جنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ میں جنگ اور جہاد، جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ کیا مطلب؟ لڑائیوں کے فیصلے گلیوں اور فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ لڑائی کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر کرتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، فرض کیجئے یہاں کوئی بچہ لایا جائے جسے کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہوا ہو، اور 500 بندہ مل کر کہے کہ اس بچے کا آپریشن ہونا چاہیے اور آج ہونا چاہیے، اور اس مجمع میں ایک سرجن ڈاکٹر بیٹھا ہو، وہ آگے بڑھ کے کہے کہ نہیں، آج اس کا آپریشن نہیں ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا، تو بات 500 بندے کی نہیں مانی جائے گی، اکیلے سرجن کی مانی جائے گی۔
تو پتہ یہ چلا اسلام کے اکثر احکامات میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت ہے۔ میں نے کچھ کہا، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں۔ قول معصوم حجت ہے۔ جنگ ہے، لڑائی، جہاد ہے، آپریشن۔ لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، اور ایک بات اور سمجھیے، لڑائی میں اسلحہ جراثیم سے پاک نہیں کیا جاتا، جبکہ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو جراثیم سے پہلے پاک کرتا ہے پھر استعمال کرتا ہے۔ لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، لیکن آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ سرجن کی کوشش ہوتی ہے، توجہ آخری حلالی تک، سرجن کی کوشش ہوتی ہے جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے اسے بچا لو۔ اب میں جملہ عرض کروں، میرے امیر آقا جہاد کرتے تھے، علی آپریشن کرتے تھے، یہی وجہ ہے علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی۔ اور جس دشمن خدا اور رسول کی 17ویں پشت میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی۔ تو حضرت نے سب سے پہلے اسلام آفر کیا، مسلمان ہو جا اور زندہ رہے۔ علی سرجن ہیں، چاہتے ہیں بچ جائے۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا جملے۔ علی سرجن ہیں، چاہتے ہیں بچ جائے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوتا۔ مولا امیر فرماتے کوئی بات نہیں، اسلام کی بیس یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نہیں مسلمان ہوتا نہ ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ علی سرجن چاہتے ہیں بچ جائے، واپس چلے جاؤ زندہ رہو۔ وہ کہتے ہیں واپس بھی نہیں جاتا، واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں ہنسیں گی۔ میں کہتا ہوں کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ ہائے، واپس جاؤں گا تو کافروں کی عورتیں ہنسیں گی۔ مولا امیر فرماتے اچھا، نہ مسلمان ہوتا ہے نہ واپس جاتا ہے، تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ پہلا وار تو کر۔ یعنی اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہے، اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، جارحیت کرنے کا نام جہاد نہیں۔ علی جہاد کر رہے تھے، فرمایا اچھا نہ مسلمان ہوتا ہے نہ واپس جاتا ہے، تو یہ کر کے پہلا وار تو کر۔ پہلا وار مرحب کی طرف سے ہوا، دفاعی وار میں مرحب مارا گیا۔ ایک جملہ عرض کروں، دفاعی وار میں مرحب مارا گیا اس لیے کہ علی معصوم ہیں، معصوم کا وار خطا جاتا نہیں، معصوم سے غلطی کا خطا کا امکان نہیں ہوتا، معصوم کا وار خطا جاتا نہیں۔ جوابی وار میں مارا گیا، دفاعی وار میں مرحب قتل ہوا۔ یہاں پر ڈیفینسو، جہاد کے ڈیفینسو ہونے کی ایک بڑی خوبصورت دلیل میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ مرحب نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، بڑی خوبصورت اور نئی بات، آپ نے یہ سنا ہوا ہے لیکن میں بزرگوں سے نہیں، جوانوں کے لیے ایک نئی بات کہنے چلوں۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کے مار رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوا، روایت میں ہے کہ اس کی آیا یا اس کی ماں اسٹرالوجسٹ تھی، ماہر علم نجوم، اس نے اپنی ماں یا آیا کو خواب بیان کیا، اس نے ذائچہ بنایا، کیلکولیشن کرنے کے بعد اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ بیٹا ماں کی وصیت زندگی بھر یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا۔ ہائے جزاک اللہ، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا۔ یعنی اس نے خواب بیان کیا ماں کے سامنے کہ ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہے۔
ماں نے سینچا بنایا، نتیجہ نکالا کہ بیٹا ماں کی وصیت یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا۔ شیر کے 20 نام ہیں، اس لیے کہ اس کے حملے کے انداز 20 ہیں۔ ہر حملے کے انداز کے حوالے سے شیر کے نام مختلف ہیں۔ کسور بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ خاندان عصمت و طہارت کا شرف یہ ہے، ایک گھر 2 شیر۔ حیدر بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کا نام ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے مار رہا ہو، اس وقت اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ یہ میرے مولا امیر کا نک نیم تھا، خاندانی نام۔ بچپن میں ماں نے پنگھوڑے میں ازدر کو چیرتے دیکھا تو پیار سے نام رکھا، یہ میرا حیدر ہے۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، بچپن میں ماں نے پنگھوڑے میں ازدر کو چیرتے دیکھا، نام رکھا حیدر۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی ماں علی کو خیبر میں دیکھ لیتی پتہ نہیں کیا نام رکھتی۔ تو حیدر میرے مولا امیر کا خاندانی نام تھا، ماں نے پیار سے رکھا تھا، اصل نام تھا علی۔ اور یہ نام علی بھی اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھا۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے یا نہیں؟ وہ بولو یار۔ یاد رکھو یہ ہستیاں جہاں سے آئی ہیں ان کے نام بھی وہیں سے آئے ہیں۔ اللہ نے نام رکھا، حضور کا نام اللہ نے رکھا، سیدہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا، امام حسن مجتبی کا نام اللہ نے حسن رکھا، امام حسین علیہ السلام کا نام اللہ نے حسین رکھا، آئمہ کے نام اللہ نے رکھے، حتیٰ کہ جناب زینب کا نام اللہ نے زینب رکھا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں۔ یکم شعبان بی بی کی ولادت، اسی رجب میں بی بی کی شہادت۔ بی بی کا نام زینب اللہ نے رکھا۔ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ 25 رجب کو پھر مجھے حاضر ہونا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس بی بی کے متعلق بھی کچھ عرض کروں اور اس بی بی کے فضائل آپ کو سناؤں۔ زینب، یہ 2 زین العب، 2 لفظوں کا مجموعہ، یعنی باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ تو جناب زینب کا نام، علی مولا کا نام اللہ نے علی رکھا، اصل نام ہے علی۔ کعبہ میں پیدا ہوئے علی، بستر پیغمبر پہ سوئے علی، بدر کے فاتح علی، احد میں اسلحہ علی کے لیے آیا، خندق میں کل ایمان علی قرار پائے، خیبر میں قرار غیر فرار علی قرار پائے، فتح مکہ کے موقع پہ بت علی نے توڑے۔ یعنی علی اصل نام علی ہے، حیدر خاندانی نام ہے، ماں نے رکھا۔ بچہ پیدا ہوا مثلا تو بزرگوں نے سوچ کے نام رکھا عمران۔ اب ہر جگہ عمران ہے، سکول میں عمران، کالج میں عمران، یونیورسٹی میں عمران، تنظیم میں عمران، مسجد میں عمران، مثلا امام بارگاہ میں عمران، ہر جگہ عمران۔ لیکن پیارا بچہ تھا، خوبصورت، تو ماں نے پیار سے اس کا نام رکھ دیا نک نیم مون، چاند۔ اب ماں جانتی ہے یہ مون ہے، باپ جانتا ہے، محلے والے رشتہ دار قریبی جانتے ہیں، باہر کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے میرے مولا کا نام تھا علی، ہر جگہ علی۔ حیدر ماں نے پیار سے نام رکھا تھا، ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے، محلے والے جانتے ہیں، عزیز و اقارب جانتے ہیں۔ مرحب کے توجہ، مرحب کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے مد مقابل میں آنے والا حیدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی اس شریف مجاہد کا نام ہے جس کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا، اگرچہ دشمن صحیح کئی دھوکے میں نہ مارا جائے
جب اپنا تعارف کروایا علی نام سے نہیں کروایا بلکہ فرمایا انا الذی سمبتنی امی حیدرہ، مرحب یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر علی کو یہ شرف ملا کہ بت علی نے توڑے۔ اس کے بعد علی کو سیدہ جیسی زوجہ نصیب ہوئی۔ غور ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے خواستگاریاں آئیں، لیکن جو بھی سیدہ کی خواستگاری لے کے آتا حضور فرماتے مجھے میری بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، سورج کو پلٹانے کا اختیار آپ کو ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار آپ کو ہے، پتھر سے کلمہ پڑھانے کا اختیار آپ کو ہے، اور وہ اختیار جو آپ کی امت کے ہر باپ کو ہے بیٹی کی شادی کا، آپ فرماتے ہوئے اختیار مجھے نہیں ہے۔ نبی فرمائیں گے حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو جیسے ہر باپ کو اختیار ہوتا ہے مجھے بھی اختیار ہوتا۔ میرا کام ہے مسلمان بنانا، معصوم بنانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کو معصومہ بنایا تو معصومہ کی شادی کا اختیار بھی ذات توحید کو ہوگا۔ اور اللہ نے پوری کائنات میں سے سیدہ کے لیے چنا علی ابن ابی طالب کو۔ اور میں عقد سیدہ کے بعد مسلمانوں میں یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ فلاں علی کے برابر یا فلاں علی کے برابر۔ یہ برابری والا فلسفہ ویسے ہی باطل اور غلط ہے، لاجک کے خلاف ہے۔ بعض جملے امر ہو جاتے ہیں۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ میرے استاد معظم قبلہ کا جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ، فرماتے ہیں کہ علی اپنی طالب جناب عقیل جناب جعفر طیار بھائیوں میں چھوٹے علی ہیں، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، علی خلیفہ بلا فصل، علی جانشین رسول، علی زمانے کا اولی الامر۔ ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کی برابری نہ کر سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کیا کرے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، علی کو یہ شرف ملا، اور ایک دن مولا متقیان بھی سیدہ کی خواستگاری کے لیے تشریف لائے، شرم و حیا کا سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب قبلہ کا جملہ ہے، جو بزرگ تشریف فرما ہے، جنہوں نے زیدی صاحب کو سنا، ان کی یاد تازہ کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سوچ رہے تھے علی کے حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیسے، اور یوں لگ رہا تھا کہ آج مشکل کشا خود مشکل۔ پھر ان کی مشکل کشائی زیدی صاحب فرماتے ہیں خود نبی نے فرمائی، کہا یا علی میں سمجھ گیا آپ میری بیٹی سیدہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، یا علی مبارک ہو، ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا کہ خدا بعد از درود و سلام فرماتا ہے میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ یہاں مسجد نبوی میں آپ بھی علی و بطول کا نکاح پڑھا دیں۔ بھائی ہر کسی کا ایک ایک نکاح، علی و بطول کے 2 نکاح، کیوں؟ ہر ایک کی نسل ایک طرح سے چلتی ہے، علی و بطول کی نسل 2 طرح سے چلی۔ جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، جس سلسلے کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔
اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر عصمت ہے، جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی، حسینی، زیدی، جعفری، کاظمی، مشہدی، موسوی، نقوی، ہم جتنے سادات ہیں ہم فرشی نکاح کی اولاد ہیں، میرا 12واں عرشی نکاح کی اولاد۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اگلا شرف علی کو ملا، حسنین جیسے شہزادے اللہ نے عطا فرمائے، زینب و ام کلثوم جیسی شہزادیاں اللہ نے علی کو عطا فرمائی، 2 بیٹے دیے، دونوں معصوم، 2 بیٹیاں دی جنہیں ملکہ عصمت حاصل ہے، لیکن نص عصمت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے اصطلاح اسلام نے استعمال کی محفوظ عن الخطا، یہ مسئلہ خدا بندی ہے، نص عصمت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک راز جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اس لیے بھی نص عصمت نہ آئی تاکہ ماں باپ کی تربیت کھل کے سامنے آ جائے کہ حسن و حسین معصوم ہیں اللہ کی طرف سے، زینب ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے، آقا کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں اشتباہ کروں تو قبلہ میری اصلاح مجلس میں ہی، محفل میں ہی فرما دیں گے، لیکن میں اشتباہ نہیں کر رہا۔ ایک جملہ کہنے چلا ہوں اور یہ جملہ اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو لاہور سے یہاں آنے کا میرا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے قبلہ، اللہ اصطلاحاً معصوم ہر کسی کو دیتا ہے۔ بھئی بچہ معصوم ہوتا ہے یا نہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی گود میں آتا ہے تو اصطلاحاً اسے معصوم کہا جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ ہر کسی کو معصوم دیتا ہے، اور اللہ نے ہدایت کا اتنا منظم بندوبست کر دیا ہے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ بھیجے، علماء بھیجے، مجتہدین بھیجے، کتابیں نازل کی، ہدایت کا ایسا مربوط نظام اللہ نے دیا انسانیت کو کہ اگر ہم اس پورے نظام پر منو ان عمل کریں تو ہم معاشرے کو محفوظ عن الخطا ہی پلٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے معصوم دیے، ہم نے معاشرے کو گناہگار پلٹائے۔ جھوٹ ہم نے سکھایا، غیبت ہم نے سکھائی، گناہ ہم نے سکھایا، بری عادات معاشرے نے سکھائی۔ اللہ نے معصوم دیے، ہم نے گناہگار پلٹائے۔ اللہ کی اس کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان عصمت و طہارت، کہ جنہیں اللہ نے گودیوں میں معصوم دیے انہوں نے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ یار میں نے کچھ کہا، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں۔ جناب زینب کو ملکہ عصمت حاصل تھا، بی بی کا ایک لقب ہے عصمت صغریٰ، اور ان کے ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جن کا نام اللہ رکھے زینب، یعنی باپ کی زینت۔ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی محافل و مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ وہ علی جو مجلس کی زینت، محفل کی زینت، ممبر کی زینت، محراب کی زینت، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، وہ علی جو کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جناب زینب سلام اللہ، جناب سرکار ابو الفضل العباس شبیہ علی، جناب علی اکبر، انہیں عصمت، ملکہ عصمت حاصل تھا۔ اس سے بڑی کیا دلیل کہ مولا حسین فرماتے ہیں، اب میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ واحد خاندان ہے جنہیں اللہ نے معصوم دیے، انہوں نے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ ختم کر رہا ہوں میں گفتگو، زیادہ لمبی بات نہ ہو جائے۔ میں کہنا یہ شرف علی کو ملے، سیدہ جیسی بیوی، حسنین جیسے شہزادے، زینب و ام کلثوم جیسی شہزادیاں
اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے نبی کے بعد اپنے محبوب کے بعد اس امت کا وارث علی کو بنایا، جن کا بازو پکڑ کے مقام غدیر پر پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں یہیں پہ روک رہا ہوں آج کے جشن کو، اس لیے کہ یہ مجمع لمبی مجلس سننے کا عادی نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر لمبا ہی پڑھا ہے۔ اتفاق سے مجھے آج شبر بھائی کہہ رہے تھے کہ مولانا 45 منٹ تک آپ پڑھیں گے۔ حیدری شبر بھائی کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ 45 منٹ تک پڑھیں گے، یقیناً 45 منٹ تو پڑھیں گے۔ تو میں خطیب آدمی ہوں، میں سمجھ گیا کہ گھنٹے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال میں گھڑی دیکھ کے تو پڑھتا نہیں ہوں۔ ذکر مولا میں بیٹھے ہیں، ایک ایک لمحہ سعادت میں آپ کا گزر رہا ہے، عبادت آپ کر رہے ہیں، مولا کا ذکر۔ اجازت ہے 2-3 جملے اور کہہ لوں؟ حیدری جی، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، علی کو یہ شرف ملا کہ حجت الوداع کے موقع پر مقام غدیر پر جب قافلہ پہنچا تو اللہ کے حکم سے حضور نے علی کی امارت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا۔ اللہ نے علی کو میرٹ پر امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا۔ علی کے شرف دیکھ کر کتابوں میں موجود ہے، مولا امیر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سینکڑوں شرف عطا فرمائے، اور بعض لوگوں نے تو کہا، میں نام نہیں لیتا، کسی نے کہا کہ اللہ نے علی کو ایسے شرف دیے، ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ شرف میرے مقدر میں آ جاتا میں ساری زندگی فخر کرتا۔ حضرت سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں یا علی، وہ تو ایک آدھ شرف پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف، اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے۔ شاباش، ایک نعرہ جشن والا مل کے، حیدری، اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ علی کی اوصاف دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی خدمات کو دیکھ کر میرٹ پر اللہ نے یہ پروٹوکول علی کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، امیر المومنین۔ اور کسی امام کے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لگا۔ جب کسی نے میرے مولا حسن مجتبیٰ کو پکارا یا امیر المومنین، تو مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ کہا فرزند رسول کہ آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب مخصوص ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ایسا ہے قبلہ، میرے مولا میرے بابا علی کے ساتھ مخصوص ہے یہ لقب۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ اب لطف آپ نے لینا ہے، میں جشن چاہتا ہوں کہ بھرپور انداز سے ختم کروں۔ بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا۔ اب اگلے جملے پہ آپ نے لطف لینا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بادشاہ کا لباس اگر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ اوہو، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ لباس تھا علی ابن ابی طالب کا۔ یہ لقب اللہ نے میرٹ پر اہل سمجھ کے علی کو دیا۔ اچھا میں ایک بات اور کہوں، لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا اس نکتے کو بھی سمجھ لیجئے، خصوصاً عزیز نوجوان سر اٹھا کے بیٹھیں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور قبلہ عالم تو مجھ سے بہت وہ فاضل شخصیت ہے، ان کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے۔
معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ اعضائے سبع، 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، یہ زمین پر سجدہ جسے کہتے ہیں، یہ مخصوص ہے معبود حقیقی کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ۔ یہ تفسیر میں رائے بیان ہوئی کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ ذات توحید کو تھا۔ بھئی ایک سوال کا جواب دو، ہم شیعہ سنی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بولو یار، اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ سجدہ کعبہ کو نہیں، کعبہ کی نسبت ذات توحید کی طرف ہے، خالی رخ ہوتا ہے ہمارا قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ آدم قبلہ تھے، سجدہ اللہ کی ذات کو۔ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف کو دیکھتے ہی سجدہ کیا۔ یہ جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا، یہ یوسف کو دیکھنے کے بعد اللہ کے شکر کا سجدہ تھا۔ اور ہے یا نہیں؟ زائرین بیٹھے ہوں گے، جب زائرین کربلا جاتے ہیں، بسوں سے اترتے ہیں اور سامنے روضہ امام حسین نظر آتا ہے، مومنین سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ روزے کو نہیں ہے، یہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے جس نے زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا تو ان کی پیشانیاں پھر کیسی خسیس خسیس چیزوں کے سامنے جھکیں۔ وہ انسان کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے، اور ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی، اس لیے کہ جو لائق سجدہ تھا اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اب سمجھ آئی؟ اب جملہ سنیے گا، اللہ نے علی کو میرٹ پر امیر المومنین بنایا۔ جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا تو ان کی کیسے تذلیل ہوئی، کیسے کیسے امیر المومنین ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر، توجہ ہے یا نہیں؟ ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کی حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، حالت نشہ میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن بن سلیمان جیسے ہوں گے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اب اگلا جملہ اور یہیں پہ روک رہا ہوں۔ ہم نے جب علی جیسے عظیم امام کو اللہ کے حکم پر امیر المومنین مانا تو کیا حوصلہ افزائی ہوئی مومنین کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین۔ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین، جسے آغوش پیغمبر ملی وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر کا قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی زوجہ ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے حیدری۔ بنبی عربی و رسول مدنی۔ بنبی عربی و رسول مدنی۔
بأخیہ اسد اللہ مسمى بعلی وبزہراء بطول وبأم ولدتها وبسبتیہ وشبلیہما نجل زکی وبسجاد والباکر والصادق حقا وبموسیٰ وعلی وتقی ونقی وبذی العسکری والحجة القائم الذی یضرب بالسیف بحکم الازلی وتقبل بقبول حسن رب دعانا بنبی بعلی بنبی۔ خدایا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، باقتدائے حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار پائیں۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرا مالک حاضرین مومنین و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، بے اولاد گودوں کو مولود کعبہ کے صدقے میں ان کی گودوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، جنہیں بچے دیے ہیں قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ان کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں مولود کعبہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر صحیح مومن اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا مولا عطا فرمایا تو علی کو شیعہ کیسے چاہیے؟ جس شان کا مولا ہے اسی شان کے باکردار شیعہ علی کو چاہیے، ہمیں ایسا شیعہ بنا کہ مولا ہم پر فخر کر سکے۔ میرا مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے تمام مراکز کو بالخصوص اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما۔ قبلہ زودی صاحب کا سایہ تا دیر سلامت رہے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ جلیل میں قبول فرما، قوم کو ایسے عظیم رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرا مالک جو دعائیں مولود کعبہ کے وسیلے سے مانگنا چاہتے ہیں مومنین دلوں میں ہیں، تو تیری ذات دلوں کی رازوں کی عالم ہے، ساری حاجات شرعیہ پوری فرما۔ بالخصوص بانیان جشن کی دینی دنیاوی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کل جو مومنین ہمارے درمیان مجالس محافل میں موجود ہوتے تھے آج منو مٹی کے نیچے ہیں، میرا مالک ان کے درجات بلند فرما۔ خوشی کا موقع ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ تمام مراجع عظام علماء کرام ذاکرین ذوی الاحترام مومنین و مومنات جو دار فانی سے جا چکے ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، اور جن کا کردار رہا اس مرکز کو آباد کرنے میں ان میں سے اگر کوئی جا چکے ہیں، اور بالخصوص بانی جشن اراکین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے میرے والدین کو بھی شامل کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ